بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ آج جو ہے وہ ہم پارہ نمبر 9 قال الملاء سورہ اعراف کی 163ویں آیت کو میں پڑھ رہی ہوں، اور اس آیت کو پہلے میں آپ کو اس کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھ کے بتاتی ہوں، اور اس سے مجھے ہماری زندگیوں کے ریلیٹیولی جو چیز لنک لگی ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں گی۔ اس آیت میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، یہ 163 آیت ہے کہ اور ان سے اس بستی کے متعلق سوال کر جو کہ لب دریا آباد تھی، جب وہ یہودی حکم سبت میں حد سے تجاوز کرنے لگے، جبکہ سبت کے دن ان کے پاس ان کی مچھلیاں بڑی تعداد میں پانی کی سطح پر ابھر کر آتی تھیں، اور جس دن وہ یوم سبت نہیں مناتے تھے اس دن مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ اس طرح ہم نے ان کی آزمائش کی بسبب اس فسق نافرمانی عہد شکنی کے جو وہ کرتے تھے۔ مطلب اس آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یا ہماری زندگیوں سے کس طرح سے کنیکٹ کرتی ہے، کیونکہ میں نے قرآن پاک کو اب ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا اور اس کی ہر آیت کو اپنے اوپر اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کرنا شروع کیا، جس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ قرآن پاک میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ہماری زندگی سے کس طرح سے کنیکٹڈ ہے۔ جس طرح سے ابھی یہ جو ہم نے 163 نمبر آیت پڑھی ہے، جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہماری آزمائش کریں گے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہے زندگی گزارنے کے لیے، اور اس کوڈ آف کنڈکٹ کے اکارڈنگ ہمیں شاید کچھ چیزوں میں نفع کم لگے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں اس میں ہمیں نفع زیادہ لگے، اور یہ ہماری آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے جو ہیں وہ ہمیں آزمائے گا کہ دنیا کی رنگینی، کھیل تماشا یا دنیا کے بینیفٹس جو ہیں، جس طرح یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ سبت کے دن جس دن منع کیا گیا تھا اس دن وہاں پہ مچھلیاں زیادہ آتی تھیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کی کہ میں نے منع کیا ہے اس دن یہ کام نہیں کرنا، بے شک آپ کو منافع لگے، بے شک آپ کو لگے کہ اس سے مجھے بہت زیادہ بینیفٹ ہے یا میں بہت کچھ خرید سکتا ہوں، بٹ بات یہاں پہ آ کے صرف ختم ہو جائے گی کہ میرے رب نے منع کر دیا ہے، اور جب اس نے منع کر دیا ہے تو دنیا کی جیسی مرضی نمود و نمائش ہو وہ ہمیں تسخیر نہیں کرنی چاہیے، اور یہی ہماری اس دنیا میں آزمائش ہے کہ ہم اس چیز کو نہ کہیں جس کو رب کریم نے نہ کر دیا ہے، اور اس چیز کو ہاں کہیں جس کو رب کریم نے ہاں کر دیا ہے۔ یہی ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اور یہی ہماری زندگی کی کنجی ہے، اور یہی ہماری کامیابی کی اصل میراث ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہم سب کو قرآن پاک صحیح انداز سے پڑھنے کی توفیق دے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں، اپنی زندگیوں کا معائنہ یا تخمینہ کر سکیں کہ ہم کہاں پہ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن کی ہر آیت ہم سے لنکڈ ہے۔ ہم زیادہ تر ایز اے مسلم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں اور یہ قرآن شاید کافروں کے لیے نازل کیا گیا ہے کہ وہ اس کو پڑھ کے جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں۔ ان ایکچوئل جو ہیں یہ قرآن ہم سب کے لیے راہ ہدایت ہے، اور جو لوگ مسلمان ہیں ہم جیسے جو ایمان رکھتے ہیں یہ ان کے لیے بھی ہدایت ہے کہ وہ اس کو دیکھ کے سمجھیں کہ ہم نے ایمان تو پہ کامل ہیں، یا ہم ایک اللہ کو معبود مانتے ہیں،
لیکن کیا ہم معبود اس کے ہونے کو صحیح معنوں میں بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ اور یہی ہماری آزمائش ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار مثالیں دے کے بتاتا ہے کہ لوگ ایمان لاتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن جب ہم ان کو کسی چیز سے منع کرتے تھے اور تب وہ وہی کام کرتے تھے۔ تو ہم آج کل کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی نافرمانی کی ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے اور ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اپنی روز کی زندگی میں ہر دن جنگ لڑ سکیں، ہر دن اپنے نفس سے جنگ لڑ سکیں اور اپنے نفس کو ہرا کے جو ہیں وہ رب کائنات کی بارگاہ میں ایک ادنا سی کوشش کر سکیں کہ ہم ایفرٹ کر رہے ہیں اسی دین اور ایمان پہ قائم رہنے کی، اس کوڈ آف کنڈکٹ پہ قائم رہنے کی جو تو نے کہا ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں ہمارے محبوب ہیں یا عشق مجازی ہیں اور اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی میرے محبوب نے کہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا اور میں نہیں کروں گا، اسی طرح سے اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے ہمارا اس سے عشق کا تقاضا یہی ہے، جس پہ اس نے ہاں کہتی ہے وہ آپ کے لیے ہاں ہو، جس پہ اس نے نہ کہتی ہے وہ آپ کے لیے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ایمان کو ہر روز اپنے نفس کے خلاف جنگ کر کے بہتر بنا سکیں اور ہر روز اور اپنی موت تک، آخری سانس تک اپنے ایمان کو کامل بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔